بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ واپس مدینے میں پہنچا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سچے محب اہل بیت تھے۔ جو ہی قافلہ دمشق کی آبادی سے باہر نکلا تو حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست و بستہ عرض کیا، قبلہ یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں دل چاہے تشریف لے جائیے، جہاں حکم دو گے ٹھہر جاؤں گا، جب کہو گے چل پڑوں گا۔ قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزلیں رہ گئی تھیں۔ نعمان بن بشیر آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ آخر دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد پہاڑیاں نظر آنے لگیں، کھجوروں کی قطاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی مدینے کی آبادی ظاہر ہوئی، دیکھ کر دل کے زخم اور زیادہ ابھر گئے۔ ایک اونٹنی سوار نے جلدی سے جا کر سارے مدینے میں یہ خبر پہنچا دی کہ کربلا کے خاندان نبوت کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر ہر طرف کہرام مچ گیا، قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ جب حضرت صغریٰ بی بی کو پتہ چلا کہ قافلے والے آ رہے ہیں تو جلدی سے اندر جا کر مکان کو جھاڑو دے کر خوب صاف کرتی ہیں، اپنے بھائی اکبر کے لیے پلنگ بچھاتی ہیں اور اپنے چھوٹے ویر کے لیے جھولا صاف کرتی ہیں، اپنے باپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسند سجاتی ہیں۔ یہ سب تیاریاں مکمل کر کے صغریٰ جب قافلے کی طرف جاتی ہیں تو عجیب منظر دیکھتی ہیں کہ قافلے میں اکبر نہیں ہے، اصغر نہیں ہے، میرے باپ حسین نہیں ہے۔ جلدی سے اپنی ماں شہربانو اور پھوپھی زینب سے لپٹ گئیں، میرے ابا جان کہاں ہیں؟ ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ ابا جان تو وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں اکبر کو بھیجوں گا، لیکن نہ اکبر آیا اور نہ ہی کوئی خبر ملی۔ اس کے بعد قافلہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا اور سب سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ نانا جان کے روضہ اقدس سے لپٹ کر عرض کرنے لگی، اے نانا جان، آپ کا نواسہ آپ کے دین کی عظمت کی خاطر شہید ہو گیا۔ آپ نے جو شہادت کی بشارت دی تھی وہ پوری ہو گئی۔ یاد رہے کہ صابر بھی انتقال کر جائے گا اور ظالم بھی مر جائے گا، مگر موت میں فرق ہے۔ اگر ظالم ظلم کرتا ہوا مر گیا تو اس کا حشر ظالموں کے یزید کے ساتھ ہوگا۔ اگر صابر صبر کرتا ہوا فوت ہو گیا تو قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا حشر صابروں کے صابر آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے سائے تلے ہوگا۔